ریاست علی آزاد صاحب، اس بات سے آپ سے شروع کرتی ہوں کہ معاملہ ہے کیا اور کیوں نوبت پڑی، کیوں نوبت آئی کہ جی 5 ججز جو تھے وہ سپریم کورٹ گئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کیا درست نہیں تھا یا وہ یہ فیصلہ لینے کے مجاز نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ دیکھیں، جو بیک گراؤنڈ ہے نا کہ وہ جہانگیری صاحب کی ڈگری کو جو کراچی یونیورسٹی ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ارریگولر ان کی ڈگری ہے۔ یہ میٹر جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سب جوڈیس سے، اور اس پہ کراچی یونیورسٹی کو روک دیا گیا ہے۔ اسی دوران ایک داؤد نامی وکیل صاحب ہیں جو لاہور سے یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں پہ ایک کوورنٹو ریٹ فائل کی۔ کوورنٹو ریٹ وہ ہوتی ہے کہ میں کسی کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ انڈر واٹ لا، انڈر واٹ capacity, under what authority that you are holding this office۔ جہاں ججز کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہو، اس کے خلاف کوورنٹو ریٹ لائی نہیں کرتی۔ جب انہوں نے فائل کی، اس پہ آفس نے آبجیکشن لگا دیا کہ یہ تو ریٹ مینٹینیبل ہی نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ جو ریٹ ہوتی وہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر الٹرنیٹ ریمیڈی ہو تو پھر بھی ریٹ پروسیڈیبل نہیں ہے۔ جوڈیشری کے خلاف تو لائی نہیں کرتی، لیکن عام ریٹ بھی ہو تو وہ مینٹینیبل نہیں ہے، چونکہ الٹرنیٹ ریمیڈی ججز کے خلاف 209 آرٹیکل آئین کے اندر دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل ہی ان کو ان کا کنڈکٹ، مس کنڈکٹ، واٹ ایور ان کا وہ دیکھ کے تو اس کی انکوائری کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ تھا، تو اس لیے دونوں صورتوں میں وہ ابھی پینڈنگ ہے، چونکہ وہاں پہ بھی سٹے ابھی، تو دونوں جگہوں پہ ابھی یہ سب جوڈیس سے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی۔ یہاں پہ آبجیکشن تھا، سنگل بینچ نے سنا، انہوں نے ڈیٹ ان آفس کر دیا، ایڈجرن کر دیا۔ اب جب چیف صاحب عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ چلے گئے، اس کے بعد سننا تو پھر ایک سنگل بینچ کو ہی چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کے مطابق، تو یہاں پہ ڈی بی نے سنا، 2 ججز نے سنا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔